بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم. بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا. ذی الحج کا مہینہ گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس آدمی کو توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ آدمی مومن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے توفیق نہیں دیتا وہ ایمان کی سعادتوں سے محروم رہتا ہے. اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. دنیاوی اعتبار سے خواہ وہ فقر و تنگدستی کی زندگی گزر رہا ہو، کنگال کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں دین ہے تو وہ کامیاب ہے. اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو خواہ ہفتی اقلیم کا مالک کیوں نہ ہو، وہ ناکام ہے. ذی الحج کا مہینہ گزر رہا ہے. کئی وجوہات کے اعتبار سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اور قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو چیز بہت عالی شان ہو. جیسے ہم لوگوں کو حکم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم کھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جیسے ماں کی قسم، باپ کی قسم، آپ کی قسم، میری قسم، یہ سب قسمیں حرام ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایک قسم کا کھلواڑ ہے، گناہ کبیرہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا. یہاں تک کہ قرآن کی قسم کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. قرآن کی قسم کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. قسم اگر کھائی جا سکتی ہے تو صرف وہ ایک ذات کی ہے، وہ اللہ ہے. وہ کیوں ہے؟ قسم جب آدمی سامنے کھڑا ہونے والا آدمی میری سچی بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا ہے تو اپنی بات کو واقعتاً سمجھانے کے لیے کہ میں اپنی بات میں پوری طرح سے سچا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی اجازت ہے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے علاوہ اور کسی کی ذات عالی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کئی چیزوں کی قسم کھائی ہیں. اب ہمارے لیے سب سے اونچی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے تو کوئی چیز اور اونچی ہے ہی نہیں. اس دنیا میں سب سے اونچی ذات اللہ کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں. جیسے والتین، قرآن پاک میں انجیر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. والزیتون، زیتون کے پھل کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والسماء والطارق والسماء ذات البروج والسماء ذات الحبق. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم اٹھائی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قرآن پاک میں 10 راتوں کی بھی قسم اٹھائی ہے. وہ 10 رات کون سی ہیں؟ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک کے جتنی راتیں آتی ہیں ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی ہے. ظاہر سی بات ہے جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اٹھاتا ہو وہ چیز بہت اونچی صفات کی ہوگی، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھا رہا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کی پہلی 10 تاریخوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نیک عمل اتنا زیادہ پسند ہے دیگر دنوں میں اگر وہ عمل کیا جائے تو وہ عمل اتنا پسند نہیں ہے جتنا پسند اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کرنے سے ہوتا ہے.
10 دنوں میں کوئی بھی نیک کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا ان 10 دنوں کی راتوں میں اگر کوئی جگ کے عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شب قدر کا ثواب دیتے ہیں۔ عام طور سے محرم کے 10 دن آتے ہیں تو لوگ اس میں خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، جگہ جگہ تعلیم کے نام پہ مائک کے ذریعے سے ان سے شہادت سنائی جاتی ہے، لوگوں کو جگایا جاتا ہے، خود بھی جگتے ہیں، لوگوں کو جگاتے ہیں، نعت وغیرہ پڑھ کے، قوالی نہ جانے کیا کیا پڑھ کے پورے شہر میں ایک فضا کو ہموار کرتے ہیں کہ یہ محرم کے 10 تاریخیں ہیں۔ کیا کرنا ہے اس میں ماتم کرنا ہے، سوگ منانا ہے، نہ جانے کیا کیا کرنا ہے، جبکہ ساری چیزیں شریعت کے بالکل خلاف ہیں، شریعت کے بالکل خلاف ہیں۔ سوگ منانا ان دنوں میں حرام ہے۔ سوگ صرف اور صرف عورت کو اپنے شوہر کے مرنے پہ 4 مہینے 10 دن بنانے کی اجازت ہے، یا ایک ہے گھر میں کوئی رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کرنے کے بعد صرف 3 دن سوگ بنانے کی اجازت ہے، چوتھے دن بھی سوگ یعنی ماتم جسے رونا دھونا، غم منانا، نہ کھانا نہ پینا نہ پہننا نہ اوڑھنا، اسے سوگ کہتے ہیں۔ اسے صرف 3 دن کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جبکہ محرم میں کوئی فضیلت ایسی ملتی نہیں ہے 10 دنوں کی، اس میں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، لیکن کوئی فضا نہیں۔ تو میرے دوستو، ان چیزوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں کے روزے کی پابندی کرتے تھے۔ ابتدائی 10 دنوں کی، حالانکہ وہ صرف 9 دن آتے ہیں، ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک، 9ویں تاریخ کو عرفہ آ جاتا ہے، 10ویں تاریخ کو تو عید ہے، وہاں کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن تقریباً اسے جو ہے عشرہ کہہ دیا گیا ہے، 9 دن کو 10 دن کا نام دے دیا گیا۔ ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی پابندی کے ساتھ یہ پہلے عشرے کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ، 13، 14، 15، چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں، ان دنوں کا روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی سے رکھتے تھے۔ اسی طرح ہر پیر جمعرات کا روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ دیکھیے آج اتنی بڑی فضیلت ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس کے برخلاف بہت ساری عورتوں میں 16 سیدوں کا روزہ، نہ جانے ایسے کیسے من گھڑت روزے ہیں جن روزوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، جن روزوں کی نسبت اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف ہو، ان روزوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ان روزوں کی فضیلت کوئی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کی طرف تو معمول کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف لوگوں کی توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے مہینے کو فضیلت بخشی ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ 10 دن ہیں، جن 10 دنوں کی راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ دن میں روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت اور ہے، رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اب چلتے چلتے 9ویں تاریخ آتی ہے، ذی الحج کی 9ویں تاریخ، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، بقرہ عید کے 1 دن پہلے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، احتسب اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے گمان نہیں کہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ امید کس چیز کی امید ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، صرف ایک روزے کی بدولت۔ یہ ایک روزہ رکھتا ہے تو پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ اور اگلے سال کے 1 سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ بالکل پوری طرح سے ختم فرما دیتے ہیں۔ ذی الحج کی فضیلتوں میں سے دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ 10 ذی الحج کو ہم ایک اہم قربانی کا عمل کرتے ہیں۔ وہ قربانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک یاد ہے۔ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے، جس کو قربانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا چیز ہے؟ ہر زمانے میں قربانی کا طریقہ الگ الگ تھا، ہر زمانے میں قربانی کا ایک طریقہ الگ الگ تھا۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ پہلے زمانے میں یہ تھا، آدمی اپنی من پسندیدہ چیز پہاڑ پہ لے جا کر رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا، آسمان سے ایک آگ آتی، اس چیز کو جلا دیتی۔ بظاہر وہ چیز جلتی تھی،
لیکن وہ آگ کے واسطے سے اس چیز کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا تھا، اس چیز کو اٹھا کے آسمان میں محفوظ کر دیتا تھا۔ جیسے سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور دوسرے بیٹے قابل نے پیش کی۔ حابیل اور قابل کا جھگڑا ایک لڑکی کے سلسلے میں تھا۔ قابل یہ چاہتا تھا کہ حابیل سے ہونے والی لڑکی سے یہ نکاح کر لے، جبکہ اس کے ساتھ اس کا نکاح حرام تھا، اس کے ساتھ اس کا نکاح حرام تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے اپنے راستے میں جو حائل ہے حابیل اس کو ہٹا دیا جائے، اسے ہٹا کے اس کے ہونے والی لڑکی سے یہ نکاح کر لے۔ یہ ہر دم کوشش کرتا تھا، ہر دم یہی کوشش کرتا تھا۔ جب کسی طریقے سے اس کی بات نہ بن پڑی تو ایسی صورت میں اس نے آخر میں قتل کیا۔ تو ایک تدبیر یہ بھی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام نے پیش کیا تھا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ جس قربانی کو قبول کر لے گا اسی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قابل جو ہے، قابل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے کچھ غلہ اناج اسے اکٹھا کیا، اور حابیل بکریوں کو چراتا تھا، تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ایک مینڈا پیش کیا۔ دونوں چیزوں کو آسمان پہ رکھ دیا گیا۔ آسمان سے آگ آئی، آگ آنے کے بعد اس مینڈے کو جو حابیل کا جو نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا، اپنے باپ آدم علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار تھا، اس کی قربانی کو آگ نے جلا دیا۔ جلانا کیا، آگ کے واسطے سے اس کی قربانی آسمان پہ اٹھا لی گئی۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ ایک کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبول کر لیا گیا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبول نہیں کیا۔ انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگاروں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے، متقی اور پرہیزگاروں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ تو الغرض ایک سب سے پہلی قربانی تھی، وہ قربانی چلتے چلتے اس قربانی کی صورت بدلی۔ کیسے بدلی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو متعدد آزمائشوں میں مبتلا کیا، ایک دو نہیں، ہر ایک آزمائش ایک سے بڑی تھی۔ جب آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 18 سال کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تربیت شروع ہو گئی۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نبی بنانا ہوتا ہے، اس نبی کی تربیت بچپن سے کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ 40 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرے اور تربیت کر کے اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے، ایسا نہیں ہے۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ سارے منہیات سے، یعنی مکروہات سے، مشتبہات سے، مشکوک چیزوں سے، ایسی چیزوں سے جس کا کرنا مناسب نہیں ہے، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، نبیوں کو ابتدائی سے بچاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائش حد سے زیادہ آئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر امتحان میں کامیاب بھی کیا۔ پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ جب ہر آزمائش میں وہ کھڑے اترے، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار اترے، کس میں بھی ذرہ برابر ناکامی کا شبہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تمغہ سنایا، ایک انعام کے طور پہ کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامتی کے ساتھ باہر نکالا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے نکاح ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت سارہ سے تھا، دوسرا نکاح حضرت ہاجرہ سے تھا، لیکن ایک لمبی عمر تک تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 کے قریب ہو گئی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے 86 کے قریب ہو گئی۔ 80 پر 6 سال کی عمر میں انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ میں تو بوڑھا ہوئے چلا جا رہا ہوں، لیکن میرے بڑھاپے کی کوئی لاٹھی نہیں ہے، میرے بڑھاپے کی کوئی لاٹھی، کوئی سہارا نہیں ہے، یا اللہ تو اپنے بارگاہ قدسی سے کوئی حلیم الطبع بچہ مجھے عطا فرما، حلیم الطبع رب ہب لی من الصالحین، کوئی بچہ نیک و صالح بچہ مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک حلیم الطبع بچے کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سنا دیا، ٹھیک ہے ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، آپ کو ایک پرہیزگار اور بردبار بچہ عطا کیا جائے گا۔ پھر اس میں بھی ایک آزمائش، اس میں کیا آزمائش تھی؟ ظاہر سی بات ہے بڑھاپے کی عمر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جوانی میں بچہ ہوتا ہے، تب بھی بچے کے اوپر باپ قربانی ہوتا ہے،
ایسا نہیں کہ بچے سے غافل ہو جائے، قربانی ہوتا ہے، لیکن جس آدمی کو تڑپتے 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 اپنے جوانی کا مرحلہ ختم ہو گیا ہو، بالکل بڑھاپے کے عالم میں کوئی بچہ ملے تو اس وقت بچے کی طرف توجہ باپ کی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت حاجرہ کے بطن سے رضی اللہ عنہا ان کے بطن سے پیدا ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دل اپنے بچے سے بہت لگا رہتا تھا، بہت لگا رہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر آن بچے کی طرف توجہ کرتے تھے، بچے کو کھلانا پلانا عام طور سے جو لوگ کرتے وہی ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ لیکن حکم ہوا ابراہیم اپنے اس بچے کو اور بچے کی ماں کو، یعنی دودھ پیتے بچے کو، دودھ پلانے والی ماں کو، ان دونوں کو ہم جہاں کہتے ہیں وہاں چھوڑ کے آؤ، ہم جہاں کہتے ہیں وہاں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ میں کہاں چھوڑوں؟ کہا جبریل کو ہم بھیج رہے ہیں، جبریل آگے آگے چلیں گے اور تم کو راستہ بتائیں گے، جہاں ہمارا حکم ہے جبریل وہاں تم کو چھوڑ دیں گے، وہیں تم رک جانا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھی رہبر بنایا تھا، اس پرندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہبری فرمائی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ الغرض چلتے جو ہے جزیرۃ العرب میں آ گئے۔ جزیرۃ العرب جہاں آج مکہ واقع ہے، مکہ مکرمہ جسے کہتے ہیں، وہاں تک آ گئے۔ اب دیکھو ادھر ادھر پورا چٹیل میدان، زمین سوکھی کب رہتی ہے؟ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے وہاں کا میدان بالکل سوکھا پڑا رہتا ہے، دور دور تک کوئی گھاس اگی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر پانی کا کوئی نام و نشان ہوتا ہے تو وہاں قسم قسم کی گھاس ہوتی ہے، قسم قسم کے درخت ہوتے ہیں۔ جب درخت ہوتے ہیں تو درختوں کے اوپر چہچہانے کے لیے چڑیا بھی آتی ہے، پرندے بھی آتے ہیں، سب ہیں، سب کا مدار پانی پہ ہے، سب کا مدار پانی پہ۔ جہاں پانی نہیں تو وہ علاقہ اجڑ جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ چٹیل میدان، وادی غیر ذی زرع جسے کہتے ہیں، وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں نام و نشان کے لیے بھی کوئی درخت نہ تھا، ایسی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے تھے اس وقت کچھ پانی تھا اور کچھ کھجور تھے۔ وہ کیوں؟ دودھ پلاتی ماں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا شیرخوار بچہ، ماں ان کھجوروں کو کھا لے گی اور پانی پی لے گی، اس کے بعد جو ہے بچے کی پرورش کرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ابراہیم یہی تم اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دو۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش کہ 86 سال کی عمر میں ایک بچہ ہوا جو آنکھوں کی ٹھنڈک بلکہ جگر گوشہ بن کے دل کی بھی ایک ٹھنڈک بنے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اسے چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یکلخ میرے رب کا حکم ہے میں اس کو پورا کروں گا، مانا کہ میرا بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے، لیکن میرے رب کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا اے ابراہیم آپ ہم کو اس وادی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وادی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، نہ ہی جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جا رہے تھے اخیر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم یہ تو بتاؤ تم اپنی جانب سے جا رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ بس اس میں کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اتنا کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا لن یضیعنا اللہ تعالی، پھر تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آپ نے ہم کو یہاں چھوڑ دیا ہے، اب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام چلتے جب بیوی بچے بالکل اپنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، دکھائی نہیں دے رہے تھے، تو بالکل ایک ٹیلا تھا، ٹیلے کے اوٹ میں آ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ سے ان ساری دعاؤں کو انہوں نے مانگا، اوٹ میں آ کے کیا کہا یا اللہ تیرا حکم ہوا وادی غیر ذی زرع میں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ تو مجھے بھی اور میرے آنے والی نسل کو بھی بت پرستی سے بچا لے۔ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے بھی بچا اور میرے بچے کو بھی بچا۔ کس چیز سے؟ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ تو نبی ہیں، گناہ صغیرہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے، نبیوں سے چھوٹا گناہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو گناہ کبیرہ بلکہ کفر ہے۔
لیکن دعا مانگ کے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اس کی محنت کرو. آپ اپنے اعتبار سے کتنے بڑے رتبے والے کیوں نہ ہو, لیکن اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنی نسلوں کو بھی کفر میں پڑنے سے بچاؤ. تو یا اللہ مجھے بھی بچا اور میرے بچے کو بھی بتوں کی پوجا کرنے سے بچا. اب اس کے بعد لمبی دعا کی, انی اسکنت من ذریتی بواد, یا اللہ میں نے اپنے اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں دور دور تک گھاس کا نام و نشان نہیں ہے. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اور ایسے مقام پہ جہاں آگے چل کے تیرا گھر بننے والا ہے. لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس, یا اللہ میں نے ان لوگوں کو یہاں اس لیے چھوڑا ہے تاکہ نماز کو قائم کریں. اب آگے اولاد کے لیے دعا, فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس وادی غیر ذی زرع کی طرف پھیر دے. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون, اور ان کو قسم قسم کے پھل کھلا, قسم قسم کی روزی سے ان کو نواز تاکہ شکر گزار بنے. اس وقت جہاں ایک درخت کا نام و نشان نہیں تھا, اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس زمین کی طرف پھیر دے. آج دنیا کا وہ کون سا مسلمان ہے جسے مکہ مکرمہ جانے کی تمنا نہ ہو؟ اگر کسی مسلمان کے دل میں مکہ مکرمہ جانے کی تمنا نہ ہو تو اس کے ایمان کی کمی ہے, اس کے ایمان کی کمی ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دے میں مکہ جاؤں, ہر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے موقع دے دے میں طواف کروں, حج کروں, عمرہ کروں. ہر کوئی, وہ اعلیٰ قسم کا مالدار ہو یا غریب قسم کا فقیر و کنگال ہو, ہر ایک مسلمان کے دل میں آخری انتہا ہوتی ہے. اس سے پوچھو بھائی میرے دل میں ایک ہی تمنا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ لوگوں کے دلوں کو اس سرزمین کی طرف پھیر دے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر دیا اور تمام لوگوں کے دلوں کو اس سرزمین کی طرف پھیر دیا. موت کے سلسلے میں آدمی اپنے اعتبار سے کتنا لبرل کیوں نہ ہو, آدمی اپنے اعتبار سے بے دین کیوں نہ ہو, اگر اسے پوچھا جائے کہ کیا آپ مکے میں مرنا پسند کریں گے, تو کہا اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہے کہ میری موت مکے میں آ جائے, میری موت مدینے میں آ جائے. وہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا. وارزقہم من الثمرات, پھر آگے کی دعا کیا دی, یا اللہ جو لوگ اس سرزمین کو اپنا مسکن بناتے ہیں یا کہ اس سرزمین کی طرف آتے ہیں ان کو قسم قسم کے پھل کھلا, ان کو قسم قسم کی روزی دے. مکہ مکرمہ میں کیا اگتا ہے آپ دیکھیے, مشکل سے کھجور اگتے ہیں, مشکل سے, وہ بھی کہنا مشکل سے, ورنہ کھجور جو اگتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں, کھجور اگنے کی سرزمین مدینہ منورہ ہے. اور مکے میں آپ کو خال خال نظر آئیں گے کوئی درخت اگتا ہوا, لیکن اس کے باوجود دنیا کا وہ کون سا پھل ہے جو مکہ مکرمہ میں نہ ملتا ہو؟ ہر قسم کا پھل وہاں ملتا ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہے. الغرض ادھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نکلے, ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی, کھجور کھاتی تھی, پانی پیتی تھی, دودھ پلاتی تھی, لیکن کھجور بھی ختم ہوا, پانی بھی ختم ہوا. جب کوئی پیٹ کے اندر چیز نہیں جاتی ہے تو بچے کے لیے غذا بھی ختم ہوئی. اور دودھ کا مسئلہ نہیں تھا, بچہ تل ملا رہا ہے, بل ملا رہا ہے, لیکن ماں کے پاس کوئی راہ بھی نہیں ہے, کم سے کم پانی پی لوں, یا کوئی درخت ہو جس کے پتے چبا لوں, کوئی بھی درخت ہو اس کے پتے چبا لوں تاکہ وہ روزی بن جائے, اس کے ذریعے سے دودھ نکل آئے. کوئی راستہ نہیں تھا, کوئی راستہ نہیں تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھی, کہہ رہے دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے, میں کیا کروں. روتے ہوئے ایک جگہ نہیں بیٹھی بلکہ بھاگتی رہی, کوشش کرتی رہی. کوشش کیا تھی؟ صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں تھی, آج آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہیں. وہ دو پہاڑیوں کو آج سپاٹ کر دیا گیا, دکھائی نہیں دیتی, لیکن وہ بالکل یا وہ پہاڑیاں ختم نہیں ہوئی ہیں. قیامت کے قریب ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں سے ایک جانور جو قیامت کے 10 نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں, وہ نکلے گا. آپ دیکھیں گے صفا پہاڑی کے آگے جو ہے ایک شیشہ لگا دیا گیا ہے, کوئی آدمی اسے چھو نہیں سکتا. اور مروہ پہاڑی بالکل سپاٹ ہے, وہ پیروں پہ ملتی ہے, لیکن وہاں کوئی شیشہ نہیں ہے, اس کے اوپر کیمیکل ڈال دیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے کچھ چیز کھرچ کے لے نہ جائیں, اس لیے ڈال دیا گیا ہے. وہ دو پہاڑیاں تھیں, بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تگدو میں کہ مجھے کہیں سے پانی مل جائے, کبھی صفا کی طرف چڑھ جاتی, صفا کی طرف چڑھ کے دور سے دیکھتی میرے بچے کو کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں آ گئی ہے, کوئی چیز نقصان تو نہیں دے رہی ہے. پھر اترتی, پھر مروہ کی طرف چڑھ جاتی, پھر مروہ سے اترتی, مروہ پہ جا کے بچے کو دیکھتی, ادھر ادھر دیکھتی, پانی ہے کہیں, پانی نہیں ہے, میرا بچہ بھی سلامت ہے. پھر مروہ سے اترتی, پھر دوڑ کے آتی,
بچے کو دیکھ کے پھر صفا کی طرف چڑھ جاتی، صفا میں جا کے ادھر ادھر پانی کی تلاش کرتی، وہیں سے بچے کو میرا بچہ سلامت ہے، ہاں بچہ سلامت تو ہے لیکن بچہ بہت بل بلا رہا ہے، بچے کے رونے کی آواز، اس آواز سے میرے کان کے پردے پھٹے جا رہے ہیں کہ میں کیا کروں، میرے پاس کوئی راہ ہی نہیں ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ اس طریقے سے 7 چکر انہوں نے صفا اور مروہ کے لگائے، 7 چکر صفا اور مروہ کے لگائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی غیر ذی زرع میں بسایا تھا، بچے اور ماں کو بسایا ہی تھا، اور انہوں نے بھی خاموش بیٹھ کے کچھ مظاہرہ نہیں کیا، بھاگ کے اللہ تعالیٰ کی روزی کو تلاش کیا۔ کبھی اس پہاڑ پہ چڑھ گئی تنہا ایک عورت، یہ پہاڑ پہ چڑھ گئی، اس سے اتر کے یہ پہاڑ پہ چڑھ گئی، درمیان میں ادھر بھاگنا آنا جانا سب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ کے کیا کیا، اب 7واں چکر جب مکمل ہوا اچانک پانی کی آواز آئی۔ آپ بالکل سناٹا طاری ہو، ایسے وقت میں دیکھو کسی جگہ پانی کو انڈیلا جا رہا ہے، چھن چھن ایسا پانی کے انڈیلنے کی جو آواز آتی ہے، ایسے کہیں پانی کے چلنے کی آواز آئی۔ حضرت حاجرہ چونکی، یہ کیا، پانی کہیں تو تھا نہیں، یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ تو کیا دیکھتی ہیں، اپنا بچہ، دودھ پیتا بچہ جہاں پیر مار رہا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے پیروں کی سمت میں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہوا کیا تھا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پیر کو مارا تھا، اپنے پیر کو مارا تھا، پیر کے مارتے ہی وہاں سے ایک چشمہ نکلا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چشمے کی حفاظت کرنی شروع کی۔ کیسے حفاظت کرتے، پانی جب ادھر ادھر پھیل رہا تھا انہوں نے ادھر ادھر سے اینٹوں کو مٹی کو جوڑ کے باڑ لگانی شروع کی، باڑ لگانی کہ پانی اس طرح ٹھہر جائے تاکہ پانی سے ہم کچھ بندوبست کر سکیں۔ پانی اگر نکلتے نکلتے پوری زمین میں پھیل گیا تو ہمارا انتظام نہیں ہوگا، تو انہوں نے باڑ لگا کے اس طرح پانی کو روکنے کی کوشش کی۔ پھر کہا زم 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 کہتے ہیں رک جا، تو پانی باڑ لگاتے ہی وہیں پہ رک گیا۔ اگر حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ باڑ نہ لگاتی، مٹی پتھر یہ سب جوڑ کے اگر باڑ نہ لگاتی تو یہ پانی پھیل جاتا، پوری دنیا میں پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے اس کی حد بندی ہو گئی۔ زمزم کا اب کیا تھا، زمزم پانی آنا ہی تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ضرورت پوری ہوئی، بچے کی بھی ضرورت پوری ہو گئی۔ اب چلتے چلتے وہ گاؤں آباد ہونے لگا۔ جب پانی تھا، پانی کے ذریعے سے آس پاس کے علاقے سرسبز و شاداب ہوئے، وہ علاقے آباد ہونے لگے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ہوا کہ اب تمہارا بچہ تمہارے ساتھ انگلی پکڑ کے چلتا ہے، انگلی فلما بلغ معه السعی، انگلی پکڑ کے چلتا ہے۔ جب بچہ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس بچے کی زبان آپ دیکھیے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک بول باپ کے لیے کروڑوں روپیوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ تڑپتا ہے باپ کا دل، توتلی زبان سے، اس کی زبان میں جو لکنت ہوتی ہے، اس لکنت والی زبان سے بچہ جو کچھ کہتا ہے بڑے غور و فکر کے ساتھ، بڑے ہی غور کے ساتھ، توجہ اور دلچسپی کے ساتھ باپ سنتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس قابل ہوئے کہ باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے لگے، ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ خواب دکھلایا گیا۔ وہ خواب کیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو صبح میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب واضح نہ ہوا، صحیح الترویہ کہتے ہیں، واضح نہ ہوا۔ تو یہ 8ویں تاریخ تھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صبح اٹھ کر اونٹوں کی قربانی کر دی، کئی اونٹوں کی قربانی کر دی۔ پھر دوسرے دن ایسا ہی ہوا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سمجھ میں آ گیا کہ اب کے بعد جو مجھے خواب دکھلایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے صریح حکم ہے کہ میں اپنے بچے ہی کی قربانی کروں۔ اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری طرح سے پہچان لیا کہ خواب میں جو بتایا گیا ہے وہی مجھے پورا بھی کرنا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بیوی اپنے بچے کو تیار کرو، مجھے جنگل جانا ہے۔ بظاہر صورت ایسی اختیار کی، ایسا لگ رہا تھا کہ بچے کو لے کے جاؤں گا، لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا، بظاہر ایسی صورت انہوں نے اختیار کی۔ رسی ہاتھ میں لے لی اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے جو چھری لی جاتی ہے وہ چھری ہاتھ میں لے لی۔ اب چلو چلتے ہیں۔ چلتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بچے کو سمجھانا تھا، بچے کو بتانا تھا۔ آنن فانن اگر باپ لٹا لے بچے کو ذبح کرنے کے لیے، اس وقت بچے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس لیے اب زمین تمہید باندھ رہے ہیں، زمین کو ہموار کر رہے ہیں کہ بیٹا مجھے تجھ سے ایک بات کرنی تھی۔ کہا ابو جان بتائیے، کیا بات کرنی ہے بتائیے۔ بیٹا میں نے کل یہ خواب دیکھا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام، میرے پیارے بیٹے، یا بنیا یہ کلمہ تلطف ہے، حد درجے محبت میں
جب باپ اپنے بچے کو بلاتا ہے تو یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، خواب میں تجھ کو ذبح کر رہا تھا، فانظر ماذا ترى، بیٹا اس بارے میں تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے؟ زمین پہلے ہموار کر دی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت بتا دی۔ وہ بیٹا بھی اس باپ کا تھا، وہ بیٹا بھی اس باپ کا تھا، بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے نے یک لخت کہا، کیا کہا؟ ابو جان اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، سوچنے کی کیا بات ہے؟ ابو جان آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، ذبح کر دیجئے مجھے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابو جان آپ مجھے ذبح کر دیجئے، جیسا آپ نے دیکھا ویسے کیجئے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، میں واویلا نہیں کروں گا، آپ ذبح کریں گے، چیخوں گا چلاؤں میں نہیں، بالکل پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے میں اپنے ماتھے کو ٹیک دوں گا، صبر کرنے والا پاؤ گے۔ اس کے بعد چلتے چلتے اب بات جب بیٹے نے قبول کر ہی لیا ہے، بیٹے نے اب تجویز پیش کرنا شروع کیا، کئی تجاویز تھی بیٹے کی، کہا ابو جان دیکھیے اپنی چھری کو ذرا تیز کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو چھری تیز نہ ہو، آپ میرے سر پہ میرے حلق پہ ملتے رہیں اور میری تکلیف ہو اور میں تکلیف میں ہاتھ پیر مارنے لگوں، اللہ تعالیٰ کے پاس میں بے صبرا ہو جاؤں۔ ابو جان ایسا کیجئے، آپ جو ہے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ مجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہی باپ کی محبت غالب آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے باز آ جائیں، ایسا مت کیجئے ابو جان۔ ابو جان ایسا کیجئے، آپ میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو میں زخم کی تاب نہ لا کر بہت زیادہ تڑپوں جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں بے صبرا ہو جاؤں۔ ابو جان ایسا کیجئے، آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے، الٹا لٹا دیجئے، الٹا لٹا کے آپ مجھے ذبح یہاں سے کیجئے، میں آپ کو نہ دیکھوں آپ مجھے نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور میں دیکھ کے میرا دل بھرا ہے کہ میرا باپ ایسا کر رہا ہے، اور میرے دل بھرانے کو دیکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باز آ جائیں، اس لیے ابو جان آپ ایسا کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام سن رہے ہیں کہ میرا بیٹا کیا تجویزیں پیش کر رہا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میرے بیٹا کس طریقے سے تیار ہو گیا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز بھی کر لیا، ہاتھوں اور پیروں کو بالکل پوری طرح سے باندھ بھی دیا، پٹی بھی باندھ لی، تلہ للجبین، تلہ للجبین، لٹا لیا، پیشانی کے بل لٹا لیا، اب ذبح کرنا ایک باقی ہے۔ ادھر ذبح کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے، اس دوران میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، جب ذبح کر رہے تھے تو یہ حصہ، یہ گھٹنے کا جو حصہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح سینے پہ رکھا ہوا تھا اور پورا زور لگا رہے تھے چاقو کے اوپر، پورا زور لگا رہے تھے چاقو کے اوپر۔ اور ابراہیم علیہ السلام میرے اور آپ کی طرح ایک عام انسان نہیں ہے، نبی ہیں، اور نبی کے سلسلے میں یہ بات کتابوں میں بالکل واضح ہے کہ ایک نبی کو جو ہے دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، ہاں جنت کے 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی کو دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ حساب لگا لیں تو 10,000 لوگوں کی طاقت ہوتی ہے، 10,000 لوگوں کی، اور ایک روایت میں آتا ہے 3,000 لوگوں کی طاقت ہوتی ہے، کچھ بھی ہو لیکن طاقت بڑی ہوئی ہے۔ پورا زور چاقو کے اوپر لگا رہے ہیں، پورا زور، لیکن چاقو کٹھی نہیں رہے، چاقو کٹھی نہیں رہے، ذرہ برابر چاقو چل رہی ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پہ کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پکارا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھلایا۔ ہم نیکوکار متقی پرہیزگار لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، لے یہ لے، اس بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آسمان سے مینڈا بھیجا گیا، بکریوں کی جو یہ قسم ہے جس کو مینڈا ہم لوگ مینڈی کہتے ہیں، اسے بھیجا گیا۔ یہ مینڈا کون تھا، کون سا تھا؟ جس مینڈے کو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے جنت میں محفوظ کر دیا تھا، وہ بھیج دیا، یہ اسماعیل کو ذبح مت کرو، اسماعیل کے بدلے میں اس مینڈے کو ذبح کرو۔ چنانچہ ادھر بیٹے کو ہٹایا، ادھر مینڈے کو ذبح کیا، ادھر مینڈے کو ذبح کیا۔ اب پوری دنیا میں یہ ایک سنت بن گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز پیش کرو۔ سب سے پہلے کس چیز کو پیش کیا گیا تھا؟ اپنے بیٹے کی قربانی، سب سے پہلے اپنے بیٹے کی قربانی۔ بیٹے کی قربانی میں جب مکمل کامیاب ہو گئے، ہٹایا، اب ہٹاؤ،
اس بیٹے کے بدلے میں ہم نے ایک میڈا بھیج دیا ہے جنت سے، اس کو تم ذبح کرو۔ چنانچہ ہم جب قربانی کرتے ہیں اس میں اس چیز کا پاس و لحاظ کرنی چاہیے، جو جانور ہم قربانی کرنے کے لیے اس کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتے ہوئے دل کے اوپر کچھ نہ کچھ آ رہا چلے، میری اس کے ساتھ ایک انسیت ہو، میری اس کے ساتھ ایک محبت ہو۔ گئے بازار میں لا کے ذبح کر دیا، ارے نہ پیسہ جانے کا احساس تھا، نہ جانور کٹنے کا احساس تھا، کچھ بھی تو احساس نہیں ہوا۔ اس لیے قربانی کے جانور کو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں پالو، اپنے گھر میں پالو۔ ہم نے ادھر کے علاقوں میں دیکھا، ادھر کے علاقوں میں، یو پی طرف کے علاقوں میں جانور کو ایسا سجاتے ہیں، دھجاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے مہندی لگا دیتے ہیں، قسم قسم کی چیزیں اس کو کھلاتے ہیں، جو چیز ہم کو پسند ہے وہ کھلاتے ہیں، دن رات اس کے پاس مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی یہ بچہ نہلا رہا ہے، کبھی وہ بچہ نہلا رہا ہے، کبھی باپ آیا، کبھی چچا آیا، کبھی بڑا بھائی آیا، ہر طرف نگرانی، اس کی طرف بالکل پوری طرح سے اپنی توجہ باندھ دیتے ہیں۔ گویا کہ جانور بھی ہم کو دیکھ کے محبت کی نگاہوں سے جانور دیکھے، ہم جانور کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ایسا ایک معمول ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ذبح کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے چھری چلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھری چلاتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ مولا 8 دن نہیں ہوئے اس جانور کو لائے ہوئے، لیکن یہ ہمارے دل میں بس گیا ہے، آج جو چیز دل میں بس گئی ہے تیری بارگاہ میں پیش کریں، تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ جذبات کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، جذبات کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ اچھا، ورنہ ہم کیا چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ پہلے زمانے میں کم سے کم جس جانور کی قربانی پیش کی جاتی تھی اسے پیش کرنے والا کھا نہیں سکتا تھا۔ پہلا ایک طریقہ آسمان سے آگ آ کے اس کو اٹھا کے لے کے جاتی تھی، دوسرا ایک طریقہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا تھا اس جانور کو پوری طرح سے صدقہ کر دینا تھا، ذبح کرنے والا کھا نہیں سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے یہ خاص امتیاز بخشا گیا۔ وہ خاص امتیاز کیا بخشا گیا کہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس کو تم بھی کھاؤ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہ ہی تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی خون پہنچتا ہے، پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل میں جو تقوی ہے وہ تقوی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں یہ ہے کہ بہت سارے جانور ذبح کرنے سے لوگ یہ کہیں کہ ارے بڑے داتا ہیں، ان کے ہاں تو اتنے جانور قربانی ہوتے ہیں، فلاں، یہ دکھاوا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچ رہا تھا، نہ خون پہنچ رہا تھا، اب تقوی بھی نہیں پہنچا، تو تمہاری قربانی ضائع ہوئی۔ اس لیے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ذرا جانور کو مانوس کرو، سب سے پہلے اپنے حلال کمائی کے پیسوں سے جانور خریدو۔ اگر چھوٹا جانور ہے تو ایک کی قربانی، اگر بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اس میں 7 حصے، لیکن 7 حصے لیتے ہوئے بھی دیکھ لو 7 آدمیوں کی کمائی حلال ہے یا اس میں سے کسی کے حرام بھی ہے۔ اگر کسی ایک آدمی کی کمائی حرام کی نکل آئی تو ساروں کی قربانی ضائع ہوئی۔ جیسے دوستی میں عام طور سے کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میرا دوست انٹرسٹ کا بزنس کرتا ہے، انٹرسٹ کی تجارت کرتا ہے، اس کے باوجود کہ میرے دوست کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کی چائے پی لیتے ہیں، میرے دوست کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کے گھر میں کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے گھر میں پانی پی لیتے ہیں کہ دل نہ ٹوٹے۔ ایک آدمی جو سود خور ہے، ہاں، اس کی رعایت کرتے ہوئے سارے کام ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ اگر ایسی رعایت کرتے ہوئے کسی ایسے آدمی کو جس کی کمائی حلال نہیں ہے، یا 60% حلال ہے، 40% حرام ہے، ایسے کو لے لیا تو یہ 7 کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ قربانی کے لیتے ہوئے اچھے سے اچھے جانور کا انتخاب کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور کو لیتے تھے، کبشینی، املہینی، اقرنینی، موجوعینی، سمینینی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور کا انتخاب کرتے تھے وہ بکرا موٹا تازہ ہوتا تھا، موجوعینی وہ خسی ہوتا تھا، خسی کرتے ہی عام طور سے قربی میں آ جاتا ہے، جانور اچھا خاصا ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بڑا وجی نظر آتا تھا، املہینی، دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور اپنی جانب سے قربان کرتے تھے اور ایک جانور پوری امت کی جانب سے قربان کرتے تھے، پھر
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وصیت کی کہ علی تم بھی ایسا ہی کرنا. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اس دنیا میں رہے تو ایک جانور اپنی جانب سے کرتے تھے, ایک جانور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتے تھے, پھر اپنے ازواج مطہرات کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی دیتے تھے, گائے کی قربانی دیتے تھے, اونٹ کی قربانی دیتے, متعدد طور پہ متعدد جانوروں کی قربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وارد ہوئی ہے. الغرض تو عید قربان سے ہم کو ایک پیغام ملتا ہے, عید قربان سے ایک پیغام ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر تقرب حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے تم اپنے حلال کمائی سے جانور خریدو, اس جانور کی نگرانی کرو, اسے کچھ محبت کرنے لگو, اب جا کے تم اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو, اس وقت حقیقی قربانی کا تم کو مزہ آئے گا. جو مزہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے بیٹے کے قربان کرنے میں جو مزہ کیا کہیں, جو وجد جو کیفیت تھی معرفت کی, اس کا ایک گنا ہم کو بھی محسوس ہوگا. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے کچھ احکام بھی بتائے, کیونکہ اب اس کے بعد کوئی جمعہ ملنے والا نہیں ہے, عید قربان آنے ہی والی ہے, اس لیے میں اس کے احکام آپ کو بتا دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا, عید کو جانے سے پہلے کچھ زینت اختیار کرتے تھے. کچھ زینت کا کیا مطلب ہے, جیسے سوئے ایسے ہی اٹھ کے عیدگاہ میں چلے جاؤ, بلکہ نہانا سنت ہے. نہانے کے بعد اچھے کپڑے پہنو, نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے, اچھے کپڑے جو تمہارے پاس پاک صاف کپڑے ہوں وہ کپڑے پہنو. اس کے بعد اس میں کوئی اچھا عطر لگاؤ. یہ اچھے عطر کی بات کیوں کر رہا ہوں, لوگوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے. عطر کے سلسلے میں کوئی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, پاس میں بیٹھا ہوا آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے, ان کو احساس نہیں, انڈل کے لگا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے دونوں دودھ لگا رہے ہو. دونوں دودھ لگاتے جیسے آدمی کی جوانی میں اضافہ آتا ہے, وہ تو عطر ہوتا ہے. یہ سینٹ لگا رہے ہیں, جتنی مرتبہ وہ لگا رہے ہیں اتنے لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں, لیکن اسے احساس ہی نہیں ہے. مسجد میں آ رہا ہے تو ارے کون آ گیا, کوئی جن تو نہیں آ گیا, یہ خوش ہو رہا ہے, دیکھو میرے عطر سے میری پہچان ہے, میرے عطر سے میری پہچان ہے. اگر یہ عطر لگا کے کسی بس میں چڑھ جائے تو تمام لوگ مل کے اسے اتار دیں گے, ارے بھیا اس کو اتار دو ورنہ ہم سب بے ہوش ہو جائیں گے. نہیں, یہ تکلیف دینے والی چیز ہے, تکلیف دینا حرام. لگاؤ عطر, ایسے عطر لگاؤ جس کی خوشبو دھیمی ہو. لیکن بعض لوگوں کو ایسا عطر لگانا پسند ہے جیسے خوشبو کہتے ہیں حضرت گھما خوشبو آئے, گھما گھوم کے خوشبو آ جاتی ہے, ایسا نہیں. اچھا, اس ضمن میں آپ کو بتاؤں, سرما لگانا عید کی سنتوں میں سے نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, عطر لگانے کے ساتھ سرما بھی لگاتے ہیں, ایسا لگاتے ہیں چونکہ سال میں 2 مرتبہ لگاتے ہیں, وہ سرمے کی جگہ نہ جانے کیا ہو جاتا ہے, پھیل کے آنکھ نہیں نظر آتی رہتی ہیں. سرما لگانا دین کی سنت ہے ہی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, سرما رات میں لگاتے تھے, دن میں کبھی بھی نہیں لگاتے تھے. نہ جمعہ کی سنت ہے, نہ عیدین کی سنت ہے, اور نہ کی سنت ہے, یہ یاد رکھیں. اس کے بعد مسواک کریں. مسواک کرنے کے بعد پیدل چل کے عیدگاہ کی طرف جائیں, اور پہلے وقت میں جائیں. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھو عید کی نماز 10 بجے رکھتے ہیں, وہ بھی عید الاضحیٰ کی نماز 10 بجے رکھتے ہیں. یہ بہت بڑی پریشانی کی چیز ہے. آپ جاؤ حرم میں دیکھو, یو پی کے علاقے میں دیکھو, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں. فجر کے بعد جو ہی اشراق کا وقت 20 منٹ کا نکلتا ہے, اسی مصلی پہ جو ہے عید کی نماز ادا کر کے واپس چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا معمول کیا ہے, کرتے 9:30 8:30 پہ تاجران میں, 9:30 پہ چھوٹے عیدگاہ میں, 10 پہ بڑے عیدگاہ میں. تب آپ لوگ, بہت سارے لوگ ابھی بھاگتے آتے ہیں. ایسا لگتا ہے صبح سے وہ بھاگتے آ رہے تھے کہ جنگ میں ہم کو شریک ہونا. امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا, ارے نماز ہو گئی, ارے کیا ہوا, نماز ہو گئی, ہم کو پتہ ہی نہیں چلا. اب چلو دوسری جماعت بناتے ہیں. کتنی بدبختی کی بات ہے, سال کی 2 نمازیں ہیں, اس میں بھی کوتاہی. وہ جیسے شعر ہے, جس آدمی کے لیے ہم مرے تھے وہ میری نماز جنازہ میں شریک نہ ہوا, وضو کرتا رہ گیا. ارے نماز کے لیے ہم نہا دھو کے نکلے تھے, نماز ہی ہم کو نہیں ملی. اب جب بڑی خوشی سے گلے مل گئے, عید مبارک گلے مل کے گھر آ جاتے ہیں. یہ تھوڑی عید ہے, عید یہ نہیں ہے. عید کی نماز پڑھ کے شکرانے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنی 2 رکعت پیش کرتے ہیں. اس لیے جن لوگوں کو عیدگاہ جانا ہے, یہ ایک انتظامیہ کی خرابی میں مانتا ہوں, کیا ہے کہ عید کی نماز کو اتنی دور لے کے جاتے ہیں. تاہم کم سے کم اس نماز کو تو پہنچ جائیں, 9:30 یا 10 والی نماز کو تو پہنچ جائیں. اچھا, اور آگے چلیے, جب عیدگاہ کو جاتے ہیں تو راستے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عید الاضحیٰ میں زور سے بولنا ہے, عید الفطر میں آہستہ بول کے جانا ہے. یہ ہوئی عید کی سنت ہے. اچھا,
جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں اس وقت کچھ نہ کھائیں، یہ سنت بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کو بہت بڑی پریشانی ہے، 9:30 بجے آپ عید کی نماز کو جا رہے ہیں، کچھ نہ کھائے ہوئے جائیں تو کئی لوگ عیدگاہ میں گر جائیں گے، کئی لوگ عیدگاہ میں گر جائیں گے۔ یہ اس وقت ہے جب عید کی نماز پہلے وقت میں ادا ہوتی ہو، ہاں کب؟ اشراق کے وقت میں ادا ہوتی ہو، تو اس وقت کہا جا سکتا ہے اپنے گھر سے بھوکے جاؤ، کچھ بھی مت کھاؤ۔ عید الفطر میں کہا گیا ہے کہ کھجور کھا کے جاؤ یا کوئی میٹھی چیز کھا کے جاؤ، لیکن عید الاضحیٰ میں حکم یہ ہے کہ اپنے گھر سے بھوکے نکلو، کچھ نہ کھاؤ، پہلے وقت میں نماز پڑھ کے آؤ، اپنے جانور کو ذبح کرو، جلدی سے جلدی اسے پکاؤ اور اپنی قربانی کا پکا ہوا کھاؤ۔ ظاہر سی بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو میرے دوستو، جب عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے زور زور سے تکبیر تشریق پکارتے ہوئے جائیں۔ اب واپس آتے ہوئے کوئی تکبیر تشریق نہیں ہے، واپس آتے ہوئے بھی تکبیر تشریق نہیں ہے، عیدگاہ میں بیٹھ کے بھی تکبیر تشریق زور زور سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ عیدگاہ میں بیٹھ کے زور زور سے تکبیر تشریق کہتے ہیں، یہ نہیں حال بتا لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ لوگوں خاموش مت بیٹھو، دنیا کی باتیں مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ سے اب جو ہے اتوار کے دن فجر کی نماز سے لے کر، اتوار کے دن فجر کی نماز سے لے کر جمعرات کے دن عصر تک، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کلمات کو دہرانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام صاحب جو ہی سلام پھیرے، سلام پھیرتے ہی دھیمی آواز سے جو ہے اللہ اکبر یہ تکبیر پکارنا ہے۔ ایک آدمی مسبوق تھا، اس کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو نماز چھوٹنے کے بعد جو ہی اس نے 2 رکعت یا 1 رکعت جو بھی چھوٹی تھی اس نے ادا کی، ادا کرنے کے بعد جو ہی سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی کسی کو بات کیے بغیر سب سے پہلے والے میں اللہ اکبر تکبیر پڑھے، جا کے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بتائے تم بھی ہر نماز کے بعد اس تکبیر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، عورتوں کو آہستہ پڑھنا ہے۔ اکابر کو ہم نے دیکھا ایام تشریق جو ہوتے ہیں، ایام تشریق 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا سب سے زیادہ تسبیح لے کر اسی کا ورد کیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد تو 1 مرتبہ ہے، نماز کے علاوہ اوقات میں ہزاروں مرتبہ اس تسبیح کو کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بڑائی کا مظاہرہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ان کلمات کو نکالا ہے، تو اس وجہ سے ان دنوں میں انہی تسبیحات کو دہرائیں، تسبیح لے لیں، کوشش کریں کم سے کم دیگر اوقات میں، نماز کے علاوہ کے اوقات میں اسے جو ہے کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم اپنے قربانی کو جب ذبح کر لیتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں، 3 حصوں میں تقسیم کریں، 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک اپنے گھر کو رکھ لیں، دوسرا رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، تیسرا غریبوں میں دے دیں۔ اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کرتا ہے، ہو تو جاتی ہے اس کی قربانی، ہو جاتی ہے قربانی۔ اگر پورا گوشت خود کھا جائے ہو تو جاتی ہے قربانی۔ جب اپنے گھر میں جانور ذبح کر کے آپ ہی کھا گئے تو مجاہدہ کیا تھا آپ کا؟ مجاہدہ ہوا ہی کیا؟ غریبوں کو دو، اپنی قربانی میں اس کو شریک کرو، اور جب قربانی کر رہے ہیں اس وقت آپ قصائیوں کو اس بات پہ آگاہ کر دو، بھائی جن چیزوں کو کھانا نہیں ہے، جو چیزیں 7 چیزیں کھانا نہیں، جس میں کپورے ہیں، گدودے ہیں، مسانہ، پیشاب کی تھیلی، یہ ساری چیزیں ان کو الگ کر دو، ہم کو کھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اے وہ چیز مجھے دے دو، اس میں طاقت زیادہ ہے، طاقت ہی چاہیے جا کے وہ شلاجیت کھا لے، یہ کھانا نہیں ہے، نہ اس کو کھانا ہے نہ ہم کو کھلانا ہے، نہ ہم خود کھائیں گے نہ کھائیں، آپ کو طاقت ہی چاہیے، جائیے میڈیکل میں بہت ساری چیزیں ہمدرد میں بھی رکھی ہوئے، اس کو استعمال کر لیں، یہ چیز ناجائز ہے، مکروہ تحریم میں، ہم اس کو کھائیں گے نہیں، کھلائیں گے بھی نہیں۔ اچھا، جو لوگ بڑے جانور میں شریک ہوتے ہیں، بڑے جانور میں، آپ مان لو ہم 7 دوست ہیں، 7 دوست شریک ہوئے، بہت جگری دوست ہیں، حکم کیا ہے؟ آپ نے بڑے جانور میں شرکت کی، ہر ایک کا حصہ 3,500 ہزار روپے آ رہا ہے، سب کو 3,500 دینا ضروری ہے، کوئی 4,000 نہیں دے گا، کوئی 3,000 نہیں دے گا، 3.5 دیں، دینے کے بعد چاہے تو آپ دوستی میں واپس پیسے معاملہ ہونے کے بعد لے لیں، اس کے بعد جب گوشت بٹنے کا موقع آتا ہے، اس وقت بھی کیا کریں؟ گوشت سب سے پہلے تول لیں، 70 kg آیا تو ہر ایک کے حق میں 10 kg الگ الگ کر لیا جائے۔ چھوڑو بھی، مجھے تھوڑا دے دو، نہیں، پہلے تول لیں گے،
10-10 کے جی آپ کا الگ ہوا، اس کے بعد آپ جتنا چاہے اٹھا کے لے کے جاؤ. اگر اندازے سے گوشت جیسے گڈے گڈے کرتے ہیں ایسا کر دیا تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا، یہ بھی ناجائز ہو جائے گا. اچھا، مشترکہ قربانی کے نام پہ فراڈ بھی بہت ہو رہا ہے. فراڈ کیا؟ پہلے تو مشترکہ قربانی کا نظام مدرسے والے کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ ایک تو ان کو چمڑا ملتا تھا، دوسرا جو ہے اس میں 500,000 روپے بچ جاتے تھے، وہ مدرسے کو لے لیتے تھے. اب خسائیوں نے سیکھ لیا، جن خسائیوں کے پاس یہ مدرسے والے جو کہ قربانی کراتے تھے انہوں نے بھی سبق سیکھ لیا. اب اس میں وہ 2-3 ہزار روپے بچا لیتے ہیں. یہ ان کے لیے ناجائز ہے، یہ ان کے لیے ناجائز ہے. قربانی کے پرچے پہ آپ دیکھتے ہوں گے مدرسے والے باقاعدہ لکھتے ہیں اس میں سے جو رقم بچ جاتی ہے اس کو ہم مدرسے کے استعمال میں لاتے ہیں. یہ کہتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، لکھا بھی ہوا رہتا ہے، لیکن خسائیوں کا ایسا معاملہ نہیں ہے. خسائی کوئی مدرسہ نہیں چلا رہا ہے کہ بچی ہوئی رقم اس کو دے دیں. بس آپ سب مل کے ایک جانور خریدیں، برابر کی رقم ڈالیں، خسائی کے حوالے کریں، خسائی صاحب آپ اس کو ذبح کرو اور آپ کی جو اجرت ہے وہ لے لو، جو اجرت ہے وہ لے لو. اچھا، آپ کے واٹس ایپ میں بہت وائرل ہو رہا ہے غیر مطلوبہ قربانی، غیر مطلوبہ قربانی. کیا غیر مطلوبہ قربانی؟ گوشت نہیں دیں گے، گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. اس میں بھی حد سے زیادہ فراڈ ہو رہا ہے. بنگال کا نام لیتے ہیں، بہار کا نام لیتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کا نام لیتے ہیں، آپ کی قربانی چٹ کر جاتے ہیں. آپ اس لیے ان کے پیچھے جاتے ہیں، ارے یہاں 3,500 روپے، وہاں 1,500 روپے، چلو یہیں قربانی کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3,500 نہیں، مجھے 10,000 کی بھی طاقت دی ہے، تو میں کیوں 1,500 کی قربانی جا رہا ہوں؟ اچھا، میرے آس پاس میں کوئی غریبی نہیں ہے کیا کہ سارے غریب بنگال میں ہیں، سارے غریب بہار میں ہیں، میرے پاس غریبی نہیں ہے؟ ارے مجھے حکم کیا ہے؟ مجھے حکم یہ ہے کہ چکمنگلور میں بیٹھ کے بہار کے غریبوں کی فکر کرو، چکمنگلور میں بیٹھ کے بنگال کے غریبوں کی فکر کرو. کیا یہ حکم ہے مجھے؟ مجھے حکم یہ ہے کہ میں اپنی جانور کی قربانی کر کے آس پاس کے جو میرے رشتہ دار اور غریب ہوں ان کی نگرانی کرو. مجھے حکم اتنا ہی ہے. تو چنانچہ اس فراڈ سے بچتے ہوئے جو ہے آپ لوگ یہ کام کرو، اپنی قربانی کوشش یہ کرو کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح ہو. ہاں، کوئی موزن آ جائے نا، پرانے زمانے کا موزن ہو، کہے گا ارے چھری لکڑی کی ہو، لکڑی کا دستہ ہو اور اتنے دم 3 دم 4 دم کچھ بھی نہیں، 3 دم 4 دم 5 دم کچھ بھی نہیں. قربانی کے لیے جو جانور ذبح کرنے کے لیے جو چھری آپ کے ہاتھ میں ہے وہ پوری طرح سے تیز ہو. آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر اتنی دعا ہے اور کوئی دعا نہیں ہے. قربانی کے لیے اتنی دعا، عقیقے کے لیے اتنی دعا، مرغی کاٹنے کے لیے اتنی دعا، بیل کاٹنے کے لیے، بکرا، ساری چیزوں کو کاٹنے کے لیے اتنی دعا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر بول کے آپ کوشش کرو کہ جلد سے جلد 2 دن میں کٹ جائے، جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.